ابراہیم علیہ السلام کے گھر دو مہمان آئے۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، حل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، ہم عزت دار مہمانوں کی ضیف مہمانوں کی آپ کو بات سنائیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی مہمان نواز تھے۔ آج بھی عرب کے لیے، عرب میں ایک جملہ کہا جاتا ہے کہ العرب عبد الضیف، عرب جو ہیں یہ غلام ہیں مہمان کے، یعنی اتنی اس کی مہمان نوازی کرتے ہیں جیسے کہ غلام کرتا خدمت، ایسی خدمت کرتے ہیں۔ تو ان کے گھر مہمان آئے، وہ عزت دار تھے، شکل و شبات سے، چہرے سے، لباس سے عزت دار آدمی نظر آ جاتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے ان کو اپنے گھر میں بٹھایا۔ اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما، جب وہ داخل و مہمان، انہوں نے سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا۔ قال سلام قوم منکرون، میں آپ کو نہیں جانتا آپ کون لوگ ہیں، لیکن بٹھایا۔ فراغ الی اہلہ، پھر ان کو بٹھا کے خیر معلوم کر کے، فجاء بعجل سمین، پورا بچڑا تل کے لا کے کھڑا کر دیا ان کی مہمان نوازی کے لیے۔ فقربہ الیہ، پھر ساتھ بیٹھ گئے مہمانوں کے۔ اب وہ فرشتے تھے، انہوں نے کھانا تو تھا نہیں، اب یہ گھبرا گئے، پریشان۔ فقال الا تاکلون، تم کھاتے کیوں نہیں ہو؟ فاوجس منکم خیفہ، اب گھبرا گئے، کہ دستور یہ ہوتا قبائلی علاقوں میں، پہلے بھی تھا یہ دستور کہ اگر کوئی کسی کے گھر مہمان بن کے جائے تو اس کا نمک نہیں کھاتا تھا، اگر نمک کھا لیا تو اس کے بعد کچھ کر نہیں سکتا، اگر نمک کھا لیا تو کچھ کر نہیں سکتا، تو اسی لیے کھانا نہیں کھاتے تھے۔ اب وہ نہیں کھا رہے تھے تو یہ گھبرائے دل میں۔ فاوجس منکم خیفہ قالوا لا تخف، آپ گھبرائیں نہیں، فبشروا بغلام علیم، ہم آپ کو بیٹے کی بشارت دینے کے لیے آئے ہیں۔ اب ان کی اہلیہ حضرت سارہ دروازے کے پیچھے تھیں، وہ سن رہی تھی، تو انہوں نے اپنا ماتھا پیٹا جیسے عورتوں کی عادت ہوتی ہے۔ فاقبلت امرأة فی سرۃ فسقت وجہہا، اپنے پیٹا ماتھا۔ فقالت عجوز عقیم، کہ میری عمر نہیں ہے اور میں اولاد کے قابل نہیں ہوں، میرا خاوند ابراہیم علیہ السلام کی تقریباً 100 برس عمر تھی، تو ہم کو کیسے اولاد ہوگی؟ جواب دیا فرشتوں نے، قالوا کذالک قال ربک، یہی آپ کے رب کی رضا ہے اور آپ کا حکم یہی ہے۔ انہ الحکیم العلیم، وہ حکیم بھی ہیں اور علم والے بھی ہیں، علاج معالجے سارے اللہ تعالیٰ خود کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ حکیم ہے، تو اس کے لیے آپ کو پریشانی کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو بیٹا ہوگا، اللہ نے بشارت سنا دی۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ کہاں جا رہے ہو، میرے سے بات کہاں جانا آپ نے؟ قال فما خطبکم، کہا ان سے ایھا المرسلون، اے بھیجے ہوئے کہاں جاؤ گے؟ قالوا انا ارسلنا الی قوم مجرمین، ہم مجرم قوم کی طرف جا رہے ہیں۔ مجرم قوم کون سی تھی؟ لوط علیہ السلام کی قوم تھی۔ اس وقت ابراہیم علیہ السلام شام میں موجود تھے، شام سے آگے جائیں تو لوط علیہ السلام کی جہاں قوم تھی بنو نعیم کی طرف انہیں بھیجا گیا تھا، یہ ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں۔ تو کچھ فاصلے پر وہ قوم تھی جس نے غرق ہونا تھا، تو اس کے پاس جا رہے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اچھا ایسا کرنا کہ اس قوم میں 50 آدمی ہوں تو اس قوم کو ہلاک نہ کرنا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ کرتے کرتے 5 آدمیوں تک پہنچ گئی بات۔ جب 5 آدمیوں تک بات پہنچی تو انہوں نے کہا اس قوم میں کوئی بھی نہیں ہے، ایک آدمی بھی نہیں ہے، ان کی اپنی اہلیہ گھر والی بھی نہیں ہے۔ انا ارسلنا الی قوم مجرمین لنرسل علیہم حجارۃ من طین، ہم نے ان کے اوپر بارش برسانی ہے پتھروں کی چھرے جیسے۔ اب وہاں جائیں، وہ علاقہ جو ہے اس کے اندر جو پہاڑ ہیں اس میں گندک نظر آتی ہے، یعنی گندک کی بارش ہوئی تھی ان کے اوپر۔ جب اس بستی کو اٹھایا اوپر لے جانے کے لیے، فجعلنا عالیہا سافلہا، اس کو اٹھایا سافلہ اور الٹ دیا نیچے۔ انہوں نے کہا ہمیں معراج ہو رہی ہے۔ مسومۃ عند ربک، نشان زدہ لکھے ہوئے، للمسرفین، جنہوں نے اسراف کیا، صرف کرنے والی قوم تھی، حد سے آگے گزرنے والی، تو جو پتھر ان کو جا کے لگے ان پتھروں کے اوپر ان کے نام لکھے ہوئے تھے۔ ایک شخص مصر میں موجود تھا، اس کو وہاں جا کے پتھر لگا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے مہمان فرشتے ایک وقت میں 2 باتیں، نبی کو خوشخبری سنائی آپ کا وارث ہوگا، اولاد ہوگی، اور وہاں جا کے اس بستی کو الٹ دیا۔ جو اللہ کا حکم ہوتا ہے فرشتوں کو، فرشتے وہی کرتے ہیں۔ ہر قوم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا یہی دستور ہے شروع سے، اپنے اعمال کے مطابق ہر ایک کو جزا بھی ملے گی، سزا بھی ملے گی۔